أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 404 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکا، آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، تو لہمت، یقیناً ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، کہ ان یضلوک، کہ آپ کو بہکائیں، اور وما یضلون، وہ نہیں بہکاتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ ہی کو، وما یضرونک، اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، من شیء، کچھ بھی. وانزل اللہ، اللہ نے نازل کی، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وعلمک، اور اس نے آپ کو سکھایا، ما، وہ چیز، جو لم تکن تعلم، جس کو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ، اور اللہ کا فضل ہے، علیک، آپ پر، عظیما، بہت بڑا. ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، اور اے نبی، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ کا اگر فضل اور رحمت شامع حال نہ ہوتی تو ان میں کا ایک گروہ آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا. اور دوسری بات یہ بتائی، یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں، اور یہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور تیسری بات اللہ نے بتائی، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. اور چوتھی بات یہ بتائی کہ اور آپ پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے. یہ آیت بھی اسی پس منظر میں بیان کی جا رہی ہے کہ بنی عبیرہ نے غلطی کی، اس کا الزام دوسروں پر دھرا، اور اس مقدمے کو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا چاہا، اور صفائی بتلانی چاہیے اپنی کہ ہم بالکل بے گناہ ہیں، گناہ تو وہ، خطا کار تو وہ لوگ ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اور اس انداز میں چکنے چپڑی باتیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا چاہا کہ ہم بالکل صاف شفاف لوگ ہیں، ہم نے یہ گناہ غلطی نہیں کی ہے، ہم پر جو ہے الزام لگایا گیا اصل فلاں ہیں. اس طرح کی باتیں کی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں محسوس کر لیا، سمجھا کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بالکل بچایا. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی تھی کہ ان میں کا ایک گروہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے پیارے پیغمبر، یہ اپنی تدبیروں کے ذریعے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی ناپاک تدبیریں ناکام ہیں. اور یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا کی، حکمت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کا فضل ہمیشہ آپ کے اوپر بہت زیادہ رہا ہے، بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر رہا ہے پیغمبر. اس
لیے یہ بات ان لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش میں تھے اور غلط سلط باتیں کہہ کر، یہ لوگ اپنے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم تو آپ کی رہنمائی میں ہیں. جب بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم جبرائیل امین کے ذریعے سے حقیقت حال کا علم آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. اس لیے یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ خود اپنا نقصان آپ کر رہے ہیں. یہ حقیقت ان آیات کے ذریعے سے بتائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله